جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بہت سارے یہ یوتھ کے جو مجھ جیسے لڑکے ہیں جو لڑکیاں ہیں کام کر رہے ہیں ان کی سر یہ لائف ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. سر سوال یہ ہے گناہ جاریہ کے بارے میں. سر یہ ٹرم سمجھ لیں شاید میں نے کہیں پہ پڑھی تو نہیں ہے پر ایک دماغ میں آئی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سر ثواب صدقہ جاریہ کا ہم نے پڑھا کہ کہیں پہ آپ پانی کا کوئی سسٹم بنا لیتے ہو تو آپ کو ثواب مل رہتا ہے, مسجد میں آپ انویسٹمنٹ کر. سر یہ جو ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اینڈ الاٹ آف پلیٹ فارمس آر دیئر. سر وہاں پر جو ہمارے خواتین یا جو ہمارے لڑکے آج کل کوئی بھی کانٹینٹ, آئی ایم ناٹ اسپیسیفائنگ دا کانٹینٹ, کوئی بھی کانٹینٹ ہو سر وہ بنا سوچے سمجھے جو اپلوڈ ہوتا ہے, چاہے وہ آن ریلس ہو یا آپ کا کسی لپسنگ ہو یا کوئی بھی ہو, آپ کو بہتر انڈرسٹینڈ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو سر کیا ان کے لیے کیا بعیدیں ہیں, کیا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس عمل کی جزا اور سزا ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کو سپورٹیو حدیث ایک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ جب کوئی کسی کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جتنے لوگ اس برائی کے اوپر چلتے ہیں ان تمام کا وبال اس شخص کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اپنے وبال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی جو انڈیویجول ہے. یعنی 1000 لوگ اگر برائی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں کسی ایک بندے کے گائیڈ کرنے کے اوپر تو یہ 1000 کا تو اجتماعی وبال, یہ پورا ویٹیج اس ایک بندے کے اوپر ہے. لیکن یہ 1000 نے اپنی مرضی سے کیا ہے, ان کے اپنے وبال میں کمی نہیں ہوگی, یہ بھی بھگتیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ وہ پائنیئر تھا تو وہ اٹھائے گا, نہیں, وہ تو اجتماعی اٹھائے گا. یہ انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کیا تو یہ اپنا وبال اٹھائیں گے. تو جو لوگ بھی ایسا معاملات کر رہے ہیں, کوئی برائی کی طرف بلا رہے ہیں, اور اس کے جو وائس ورثہ بھی درست ہے, وہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی کی اچھائی کی طرف, ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کا اجتماعی ثواب بھی اس شخص کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ تو تھم رول ہے ایک. اب آپ آ جائیں کہ اگر کوئی شخص یہ برائی کا کام کر چکا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں, تو توبہ کا دروازہ کھلا, وہ توبہ کرے, لیکن اعلانیہ توبہ کرے گا, اعلانیہ توبہ کرے گا. جس طرح اس نے میڈیا میں آ کے برائی کو پھیلایا اس طریقے سے میڈیا میں آ کے اعلانیہ توبہ کرے گا. اور اس کے بعد اب وہ جو اس کی پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں, ظاہر ہے ان کو تو ریٹریو کرنے سے رہا. سوشل میڈیا تو ایک اتنا بڑا سمندر ہے, اس کے اوپر کسی کا کوئی اس طریقے سے زور نہیں چل سکتا. وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی والا معاملہ ہو جائے گا اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے سر وہ آپ اس دنیا سے جاتا ہے. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ فور, وہ والی بات ہے. اور اس میں دیکھیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے کہ اگر کوئی شخص یعنی دنیا کی زندگی میں قتل ناحق سے, بدکاری سے اور سب سے بڑھ کر شرک سے 3 گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے, ان سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی جب انسان کے اوپر وہ آخری لمحات آتے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اب بعد میں لوگ اس کی اس لیگیسی کو, بری چیزوں کو ویڈیوز کی شکل میں لے کے چل رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کو ریٹریو نہیں کر سکتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. سر ریپڈ فائر آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں جس کا بہت شارٹ سا سوال ہوگا, شارٹ سا آنسر ہوگا. سر ایک ورڈ ان پرسنالٹیز کے بارے میں پرسنالٹی کا نام لوں گا, صرف آپ نے ایک ورڈ ان کے بارے میں. پرسنالٹیز کے بارے میں ایک ورڈ سے تو بتایا نہیں جاتا. نہیں سر, جیسے آپ فار ایگزامپل دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے آپ کے جس کی کوئی ایک خوبی اور ایک خامی ڈومیننٹ نہ ہو, تو اگر میں اس کی خوبی کو ذکر کروں گا تو خامی اس کی اوور لک ہو جائے گی. ایک ورڈ کی بجائے نا یہ کہا کریں کہ اس بندے کے بارے میں اس کی اچھائی اور برائی دونوں بیان کریں. سر زیادہ ہو جائے گا. نہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا, یہ آسان ہوگا. وہ تو انصاف کا قتل ہے. آپ دنیا کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں پوچھے سوائے پیغمبروں کے تو ان کی تو میں کوئی ایک بات نہیں, وہ مشکل جواب تو میں نے دینا, آپ نے تو نہیں دینا. سر مرضی آپ. سر یہ میں نے یہ تو وہ سخت جاتی ہے کہ آپ ایک شخص کا نام میرے سامنے رکھیں اور میں ایک لفظ میں اسے بریف کر دوں. یہ پروفٹ کے بارے میں تو میں کر سکتا ہوں, ادر دین پروفٹ کسی کی میں صرف اچھائی یا صرف برائی کا ذکر کروں گا تو میں ناانصاف ٹھہروں گا. مجھے بتایا دنیا کے کس قانون کے اندر یہ چیز درست ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو کنسیڈر کریں اور اس کی زندگی کا ایک پہلو بتائیں؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا. سر میں کر لیتا ہوں, آپ مجھے آنسر دے دیں گے. جی سر فرسٹ پرسنالٹی مولانا مودودی. سر مولانا مودودی رحمہ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ ان کی دعوت پڑھے لکھے طبقے کے اندر پہنچی ہے. وہ طبقہ جو کہ علماء سے برگشتہ ہو چکا ہوا تھا, انہوں نے ان کے لیول پہ جا کے پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس کیا. یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے. خامی ان کی ہے
کہ وہ جو خلافت کے نظام کی بات کرتے رہے ان سے ایک بہت بڑی چیز اوور لک ہوئی ہے، اور وہ ہے فرقہ واریت۔ وہ یہ سمجھے کہ میں صرف دعوت دے کر فرقہ واریت کی جڑیں اپنی جگہ پہ قائم رہے تو اسلامک سسٹم بنایا جا سکتا ہے، وہ خلفائے راشدین والا سسٹم دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے بحال نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں سب کے عقیدے ایک تھے، اختلاف صرف پولیٹیکل تھا، لیکن آج اختلاف عقیدے کا ہو چکا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ سنی شیعہ کا اتنا فرق ہے، پھر سنیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں، تو یہ چیز ان سے اوور لک ہوئی ہے، جس کے اوپر میں نے پھر اس کی ریمیڈی کی ہے کہ میں نے فرقہ واریت کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی ہے۔ جی سسٹم ملا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ سر دوسرا ہی پرسنالٹی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے بھی یہی چیز ہے، لیکن ان کو مودودی صاحب کے اوپر ایک ایج حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایک سمجھ لیں ٹیلنٹڈ ایریا تھا جس میں ان کی کمپیٹنسی تھی وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ان کی سپیکنگ پاور بہت اچھی تھی، اور انہوں نے پھر ویڈیوز کی شکل میں اپنی بات کو آگے پہنچایا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ ایک اچھے لکھنے والے تھے، لیکن ویڈیوز والا معاملہ ان کا کمزوری کا شکار تھا، پلس پوائنٹ۔ ہاں، تو اس زمانے میں میرا خیال ہے جو حالات و واقعات فیوریبل تھے اس کے اندر وہ بیسٹ جو پرفارم کر سکتے تھے نا مودودی صاحب، انہوں نے کیا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں ہم نے مزید ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعے ہم نے ویڈیوز میں بھی آ کے وہ چیزیں ریکارڈنگ میں لے آئے ہیں الحمدللہ۔ سر طارق جمیل صاحب، سر میں نے آپ کو پہلے بولا تھا شریف آدمی ہے جی، کیا کہیں۔ طارق جمیل صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ان کو ہندو بھی بڑے شوق سے سن لیتا ہے، مسلمان بھی بڑے شوق سے سن لیتا ہے، اور خامی یہ ہے کہ بس وہ بیسک اخلاقیات جو ہر ریلیجن میں کامن ہے وہی بتاتے رہے، جو دین سکھانا چاہیے تھا لوگوں کو، جسے دین کہتے ہیں، وہ معذرت کے ساتھ انہوں نے نہیں سکھایا۔ سر لاسٹ پرسنالٹی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن میں جو انہوں نے کام کیا ہے یہ ان کی بہت بڑی ایک کمپیٹنسی اللہ نے ان کو دی، اور احمد دیدار صاحب کے کام میں انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے بالکل، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا پازیٹیو پہلو۔ سر نیگیٹو یہ ہے کہ جو ود ان ریلیجن جو اختلافی موضوعات ہے جی سر، اس میں وہ بالکل زیرو ہے، امی ہے، اور اس کی وجہ سے ان سے بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، جس طرح یزید کے مسئلے میں ان سے بلنڈر ہوا، اس میں وہ ٹپیکل ایک وہابی اہل حدیث سوچ رکھتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور پھر میں اگین کہوں گا کہ میں نے اس معاملے میں بھی اوور کم کیا ہے، ان کی جو یہ کمزوری والا پہلو تھا یہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا۔ شکر ہے آپ نے میری خوبی اور خامیاں نہیں پوچھی ہیں، ورنہ میں وہ بھی بتا دیتا۔ میں پوچھنے والا تھا، نہیں وہ چھوڑ دیں آپ، چونکہ نہیں آپ میں نہیں، آپ نے صرف کہا تھا کہ جو سوال پوچھو میں سر اپنی بتائیں۔ میری خوبی یہ ہے کہ میں دلیر آدمی ہوں، جس چیز کو سچائی سمجھتا ہوں میں اس کو دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور میری کمزوری یہ ہے کہ میں حکمت کی وجہ سے بعض اوقات بہت ایسی بڑی بڑی چیزیں جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں، مجھے اس میں بھی ذرا کھل کے بولنا چاہیے، میں حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو اوور لک کر دیتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو الٹیمیٹلی حق کی طرف لے آؤں۔ ہاں، لیکن میں بعض اوقات کمپرومائز کر جاتا ہوں معاملات کے اندر، کہ ایک بڑی کاز کے لیے میں کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر جاتا ہوں۔ اب وہ چیزیں نہیں آپ نے مجھ سے پوچھنی، کیونکہ میں چونکہ کمپرومائز کر رہا ہوں تو میں کیمرے میں وہ نہیں بتاؤں۔ بالکل سر، 2 سوال ہیں ہمارے ریپڈ فائر، پھر ہم 3 سوال باقی رہیں گے۔ سر یہ جو کوئی ایسا واقعہ ہو سر آپ کا جو ریگریٹ ہو آپ کی لائف میں کہ یار یہ جو سین تھا یا یہ جو ایشو تھا یا کوئی بھی ایسا ایونٹ یا کوئی بھی ایسی 1-2 لائنوں میں سر اس کو؟ مجھے اپنے اعتبار سے تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کمزوری ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے تو میں نے وہ اوور کم کر لی ہے۔ میری زندگی میں اپنے اعتبار سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا تعارف بہت دیر سے ہوا، اگر مجھے ارلی ہو جاتا تو جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا اور ورسٹائل نالج تھا، ان کا دلیری تھی، تو میں نے زندگی میں ان سے ایک ہی ملاقات کی 23 مارچ 2012 کو، جو میری پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ اگر مجھے کچھ عرصہ پہلے تعارف ہوتا تو میں بہت کچھ ان کے ساتھ اس طرح ریکارڈنگز کروا کے چیزیں مارکیٹ میں لا سکتا تھا، لیکن وہ 1.5 گھنٹے کے اندر بھی میں نے جو 40 کوشچنس کیے ہیں، میرا خیال ہے جتنی بھی کرٹیکل باتیں تھیں، بالکل سر، جو لوگ شاید سالوں ان کے ساتھ رہ کر اس کو منظر عام پر نہ لا سکتے، میں 1.5 گھنٹے میں لے آؤں، تو یہ ایک میری زندگی میں اس اعتبار سے ایک
سر ریپڈ فائر میں یہ سوال میرے پرسنلی مجھے، کیونکہ سر ایک کیفیت جو ہوتی ہے کسی مرڈر سروائیور جو جس کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو چکا ہو سروائیور، اس کی ذہنی کیفیت وہ نارمل بندہ وہ فیل ہی نہیں کر سکتا. پر سر ایک سیکنڈ کے لیے بھی جب سوچتے ہیں کہ یار ایک 4 مرڈر اٹیمپٹ ہو چکے ہیں اس بندے، تو سر وہ جو چاروں میں سب سے خطرناک اور یادگار ایونٹ کون سا تھا؟ پہلے والا جو تھا وہ بہت خطرناک. ظاہر ہے اس پہ تو جس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا تھا اس کے دونوں ہاتھ میں جو ہے وہ خنجر تھے، اور اس نے تقریباً آپ سمجھ لیں 30 سیکنڈ کے اندر 30-40 زخم لگائے تھے. تو وہ اس میں بالکل نہتا تھا. ظاہر ہے میں اکیلا تھا، عثمان بھائی میرے پاس تھے. انہوں نے بھی کوئی ایفرٹ تھوڑی سی کی، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے خود ہی اسے اوور کم کر کے تو وہاں سے نکل گیا تھا. تو باقی مجھے تو اس اعتبار سے اگر زندگی کا انجام جو ہے اس طریقے سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبداللہ حسین کا قول ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. سر یہ دوبارہ میں اپنے سوالوں پہ آ رہا ہے. سر یہ ویسے جتنی بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں کبھی مجھے ذاتی طور پہ کوئی